Assalamu alaikum, may respectable viewers and all my well wishers. आज का जो मेन मकसद था आपके सामने आने का, इसमें दो तीन चीज़ें मैंने जो है ना आपके सामने रखनी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक लश्कर खुरासान, काले रंगों वाला लश्कर इसी मशरिक से निकलना है। वो गज़वा हिंद का आगाज करेगा। यहाँ पे वो पूरे हिंद को फतह करेगा और यहाँ से फतह लेके वो लश्कर शाम की तरफ जाएगा, बिलाद शाम। और शाम में जाके वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ शामिल होगा और यहूदियों के खिलाफ जंग करेगा और उनको नेस्तो नाबूद करेगा। और अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की जो हुक्म है वो नाफिज होगा पूरी दुनिया पे, यानी खिलाफत की फॉर्म में। अब मेरी जो मेन चीज़ है जो देखने वाली है, वो चीज़ ये है कि वो जो लश्कर खुरासान का जिक्र किया गया है हदीस मुबारक में, वो लश्कर खुरासान एक्चुअली है कौन सा और उसने निकलना कहाँ से। अगर आप इसको देखें तो दो तीन चीज़ें जो कि बिल्कुल वाज़ेह हैं कि मैंने इस पे एनालिसिस किया अपनी। जिस तरह अगर आप कुछ स्कॉलर्स की बातों पे जाएं, उनको ऑब्जर्व करें, उनको थोड़ा सा अपने माइंड में रखें, तो सूफी बरकत अली साहब ने फरमाया था, जो कि बहुत बड़े मुहक्किक थे, बड़े दीनदार शख्सियत थे। उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ और पाकिस्तान की ना में ना होगी और पाकिस्तान का फैसला दुनिया में चलेगा। ये एक चीज हो गई। अब आप दूसरी साइड पे देखें कि जो इस वक्त अफगानिस्तान में जो तहरीक तालिबान है, उसमें उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक चीज उन्होंने शुरू की है कि खुरासान, लश्कर खुरासान का उन्होंने खुद से एक अपना वो बनाया हुआ है मोटो, लश्कर खुरासान के नाम से। कि उन्होंने अपना एक लश्कर भी तरतीब दिया हुआ है, उन्होंने उन्होंने अपना यूनिफॉर्म भी ब्लैक वाला रखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आप अगर और देखेंगे तो उन्होंने और तो और कई ऐसे हैं कि उन्होंने जो अहम चीजें जो मैं बयान करने लगा हूँ कि उन्होंने हर चीज को ये समझ ये वाजिब कर लिया अपने ऊपर कि एक्चुअली खुरासान का जो लश्कर है वो उसी एरिया से निकलना है और यहाँ से वो निकलेगा और सारे हिंदुस्तान पे काबिज होगा और बाद में वो जाएगा पूरे यानी बिलाद शाम की तरफ। मेरे ख्याल में आप अगर एक चीज नोट करें तो जो हम पहले सुनते हैं कि यहूद और हनूद का आपस में एक बहुत बड़ा गठजोड़ है। ये जो गठजोड़ है, यानी यहूद और हनूद का जो गठजोड़ है, मतलब क्या है इसका कि इंडिया और इसराइल नेचुरली एक दूसरे के अलाय हैं, इनका गठजोड़ है, दे आर कॉमन टुगेदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैक वक्त भारत, इंडिया और इसराइल दोनों फ्रंट पे वॉर करनी होगी हमें। और ये हकीकत भी है, ये इन दो फोर्सेस का नेक्सस है। और इनके पीछे कौन खड़ा है? इनके पीछे अमेरिका खड़ा है। अब जब भी कोई भी मुसलमान एक चीज की बात करता है कि एक लश्कर
غزوہ ہند ہونا ہے، تو اس سے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم غزوہ ہند کا نام لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ بس خام خیالی ہے ہماری۔ اب آپ کا میں ایک تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب ہم یہودیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے ان کے خلاف، جب جنگ کریں گے تو جب دجال لعین مارا جائے گا، اس کے بعد یہودی جہاں پر بھی چھپے گا، یعنی دیوار کے پیچھے، پتھر کے پیچھے، کسی مکان میں، کہیں پہ بھی، تو وہ جو جگہ ہے وہ خود بتائے گی کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لیکن صرف ایک پودا ہے، ایک درخت ہے، اس کو کہتے ہیں غرقد کا پودا۔ وہ درخت جو ہے نا وہ ان کو بچائے گا، وہ ان کو بیان نہیں کرے گا کہ یہ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہودی اس وقت اس درخت کو کثرت کی تعداد میں لگا رہے ہیں، یعنی یہودیوں کو اس چیز کا اندازہ ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ہم مسلمانوں کو اس چیز پہ شک ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہودیوں کو اس چیز کا 100% ادراک ہے کہ ہمارا اصل دشمن جس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جس نے ایکچولی ہمارے امپائر کو ختم کرنا ہے، وہ کوئی اور قوت نہیں، صرف پاکستان۔ اور اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ صرف ہم لوگ ہیں جو کہ نہیں جانتے۔ ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے ایز اے قوم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں ایک جو سڑک بن رہی ہوتی ہے اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے، تو پتہ نہیں دنیا کی ساری ترقی وہاں پہ آ گئی ہے، جو کہ ایک میئر سے بھی نیچے لیول کا ایک کام ہے۔ چھوٹی سی سڑک کا اگر افتتاح ہو رہا ہے تو وہ اس طرح اس کو پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انقلاب آ گیا ہے۔ اور ہم پاکستانی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹمی قوت سے نوازا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین فوج دی ہے۔ سیکنڈلی، بہترین محبت کرنے والے اسلام سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو جان دینے پہ تیار ہیں۔ یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو اپنی اہمیت ایز اے پاکستانی یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ایک لشکر کی بات ہوتی ہے، لیٹ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لشکر خراسان، کالے جھنڈوں والا لشکر، بہترین فوج، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ایک بہترین فوج، بہترین سوار وہ نکلیں گے۔ تو اگر اس پریزنٹ سینیریو میں دیکھا جائے، تو وہ بہترین سوار کون سے ہیں، کس قوم سے ہیں؟ وہ بہترین سوار پاکستان سے، پاکستانی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ پاکستانی فوج ہی فوج خراسان ہونی ہے۔ آپ ایک چیز کا نوٹ کریں، پاکستان از دا اونلی کنٹری ہو از اسپیکنگ فور اسرائیل اس ایریا میں، ایران کے علاوہ۔ جن کو یہ لوگ پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے لشکر نے نکلنا ہے، وہ جو افغانستان کے سائڈ والے، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ حضرت ملا عمر رحمت اللہ علیہ جب تک وہ حیات تھے تو وہ تو ایک عظیم عظیم لیڈر تھے، ایک عظیم مجاہد تھے۔ اس وقت کی جو کرنٹ طالبان کی قیادت ہے وہ اپنے امیر کے
فرمان سے بالکل اپوزٹ موو کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ موو کر رہے ہیں۔ چلیں، اگر وہ اپوزٹ موو کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پورٹرے اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے لشکر خراسان وہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے ایک لفظ ان کے کسی آفیشیل سے سنا ہو کہ انہوں نے دھمکی ہی لگائی ہو، وربل وربل دھمکی لگائی ہو؟ آپ نے اس دفعہ دیکھنا ہے یو این او کی اسمبلی میں حیران ہو گیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کتنے اوپن آواز میں اسرائیلیز کو چیلنج کیا ہے۔ ٹو بی ویری آنےسٹ آئی واز ٹیکن بائی سرپرائز کہ ہاؤ، جس طریقے سے مسلمانوں کی قیادت اس وقت ہے، یہ کس طریقے سے ایسے بول سکتے ہیں؟ میرے لیے بہت بہت سٹرینج تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اہمیت کو جانیں کہ ہم کون سی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیوچر میں کون سا اہم ذمہ داری سونپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی چیز میرے ذہن میں آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو اس سے مطلع کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔